کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے 4,500 برس قبل مصر پر ایک ایسے فرعون کی حکومت تھی جس نے تعمیرات کے شعبے میں معجزہ کر ڈالا۔ اس قدیم حکومت نے ایک ایسی عمارت تعمیر کر دی جو 482 فٹ اونچی اور 57 لاکھ ٹن وزنی تھی۔ یہ ایسی حیران کن تعمیر تھی جس میں 23 لاکھ سے زائد بڑے پتھر استعمال ہوئے، جس کو بنانے پر 2 دہائیاں لگ گئیں، جو لگ بھگ 4000 برس تک دنیا کی بلند ترین عمارت رہی، جس کے ہم پلا عمارت 45 صدیوں تک کوئی حکمران یا ملک تعمیر نہیں کر سکا، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ہر برس لگ بھگ 1.5 کروڑ لوگ مصر جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس عجوبے کا نام اہرام مصر یا گریٹ پیرامڈ اور اس کی تعمیر کرنے والے بادشاہ کا نام فرعون خوفو۔ اس ویڈیو میں ہم اس عظیم سائنسی کارنامے کے سرپرست فرعون خوفو سے متعلق اہم اور دلچسپ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، خوفو مصر کے چوتھے شاہی گھرانے کے بانی بادشاہ سنیفرو کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے والد فرعون سنیفرو کے بعد مصر کے تخت پر بیٹھا اور یوں اس شاہی گھرانے کا دوسرا بادشاہ بن گیا۔ تاریخ دانوں کی جانب سے فرعون خوفو کی حکمرانی کا وقت 2575 قبل مسیح اور 2465 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ دوستو، اس فرعون کے کئی نام تھے۔ پورا نام کینیوم خوفو تھا، جس کا مطلب کینیوم میرا محافظ۔ دراصل کینیوم قدیم مصر کا ایک انتہائی اہم دیوتا تھا جس کا کام دریائے نیل کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کینیوم کو افزائش نسل کا دیوتا بھی سمجھا جاتا تھا۔ خوفو کا پورا نام اسی دیوتا کے ساتھ منسلک تھا۔ یونانی خوفو کو جس نام سے یاد کرتے تھے وہ تھا چیوپس۔ اس کے علاوہ قدیم مصر کے مشہور تاریخ دان مانتھیو کی جانب سے اس فرعون کو سوفس بھی کہا گیا۔ تاریخ میں اس بادشاہ کا ایک نام سوفے تھا۔ ان ڈھیر سارے ناموں کے باعث خوفو کو کئی ناموں والا فرعون بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اپنے والد سنیفرو کی طرح خوفو نے بھی بین الاقوامی تجارت جاری رکھی تھی۔ کشتیاں، دروازے اور دیگر مصنوعات کے لیے لکڑی کی امپورٹ کو جاری رکھا تھا۔ بیرونی تجارت کے ساتھ ساتھ خوفو نے ملکی وسائل کے استعمال میں بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس فرعون نے اپنی حکومت میں مصر کی کان کنی کی صنعت کو فروغ دیا۔ ان اقدامات کا مقصد ضرورت کی اہم اشیاء میں خود کفیل ہونا تھا۔ اس سے مصر کو اہم دھاتیں جیسا کہ تانبا اور فیروزہ ملتی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر دھاتوں اور پتھروں جیسا کہ سنگ سیاہ، سنگ مردہ، لائم سٹون اور سنگ خارا کو بھی نکالا جاتا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کو مصر میں کھدائی کے کئی اہم مقامات پر فرعون خوفو کے نام ملے ہیں۔ چلیں اب اس فرعون کے سب سے عظیم کارنامے کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، مصر میں گیزا کے مقام پر 3 بڑے اہرام یا پیرامڈز ہیں جن کا تعلق ایک ہی شاہی گھرانے سے ہے۔ ان میں سے سب سے بڑے پیرامڈ کو فرعون خوفو نے تعمیر کرایا تھا، اس لیے اسے خوفو کا عظیم پیرامڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرعون خوفو کے دور کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، ایک ایسا شاہکار جس کا راز سمجھنے کے لیے سائنسدان صدیوں سے کوشاں ہیں۔ ایک ایسی تعمیر جو انسان کو خلائی مخلوق کا کام لگتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرعون خوفو نے یہ عظیم تعمیراتی منصوبہ کیسے سر انجام دیا تھا؟ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق خوفو نے فرعون بنتے ہی اپنی پیرامڈ پر کام شروع کر دیا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اپنی زندگی کے سب سے بڑے پروجیکٹ کے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے خوفو نے اپنے بھتیجے کو تعمیراتی کام کا سربراہ تعینات کیا تھا۔ اہرام مصر کی تعمیر کی سربراہی کرنے والے اس مصری شہزادے کا نام ہیمیجونو تھا۔ یہ ایک ناقابل یقین پروجیکٹ تھا جس کے لیے درکار بہت سے پتھروں کو دور دراز سے لایا جانا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اہرام کی تعمیر کے لیے جن پتھروں کا انتخاب کیا گیا تھا ان میں گرینائٹ سٹونز نامی پتھر بھی شامل تھے۔ یہ گیزا میں پیرامڈ کی تعمیر کے مقام سے لگ بھگ 800 کلومیٹر دور کے علاقے میں پائے جاتے تھے۔ فرعون خوفو کے حکام نے ان پتھروں کو گیزا تک لانے کے لیے دریائے نیل کا استعمال کیا تھا۔ اگر تعمیراتی مواد دریائے نیل سے دور ہوتا تو نہریں نکال کر وہاں تک رسائی حاصل کر لی جاتی تھی۔ مورخین کے مطابق گیزا کے مقام پر تعمیر کیے جانے والے اس عظیم پیرامڈ کی تکمیل پر 20 برس لگ گئے تھے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق اس کی تعمیر پر 23 برس لگے تھے۔ قدیم مصری تاریخ کے مطالعہ دان اور کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر مارک وینڈی میروپ نے خوفو کے اس شاہکار پیرامڈ پر کچھ یوں تبصرہ کیا: اس کا حجم دماغ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ پیرامڈ 479 میٹر بلند تھی۔ اس کی بنیاد کا ایریا 754 فٹ تھا۔ اندازہ ہے کہ اس میں پتھر کے 23 لاکھ بلاکس کا استعمال کیا گیا، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن تھا۔ خوفو نے 23 برس حکمرانی کی، جس کا مطلب ہے کہ اس کی حکومت کے ہر برس 1 لاکھ جبکہ ہر روز
لگ بھگ پتھر کے 285 بلاکس کی کھدائی، ترسیل، تراش خراش اور بعد ازاں انہیں اپنے مخصوص مقام پر جوڑا جاتا ہوگا۔ اس پیرامڈ کی تعمیر لگ بھگ بے عیب تھی۔ فرعون خوفو کا یہ عظیم پیرامڈ اتنا پائیدار ہے کہ 4500 برس کے سخت موسم، زلزلوں، طوفانوں، بارشوں اور دیگر موسمی چیلنجز کے باوجود آج بھی بہترین حالت میں موجود ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ میں اس عمارت کی تعمیر اور مضبوطی پر کچھ یوں تبصرہ کیا گیا: شاندار عمارت، یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار عمارتیں بنا سکتے تھے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ اسکالرز کے مطابق فرعون خوفو کے دور میں اس پیرامڈ کی تعمیر کا فریضہ ملک کے اعلیٰ ترین ماہرین کو سونپا گیا تھا۔ اس حوالے سے 11 ستمبر 2020 کو BBC انگلش پر ایک انتہائی معلوماتی ہسٹری پوڈ کاسٹ نشر ہوئی، جس میں برطانوی مورخ گریگ جینز نے ماہرین آثار قدیمہ اور مصری تاریخ کے ریسرچرز کے ساتھ اہم گفتگو کی تھی۔ ماہرین کی اس گفتگو میں سے چند اہم نکات کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا نکتہ: فرعون خوفو کا اہرام بنانے والے کاریگر اور مستری ذہین اور ہنرمند ریاضی دان تھے، جس کا ثبوت پیرامڈ کے ہر طرف 52 ڈگری کی ایک ڈھلوان کی موجودگی ہے۔ ان لوگوں نے ہی پتھر کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا اور اسی حساب سے پتھر کھود کر اہرام کی تعمیر کی جگہ پہنچائے گئے۔ ان کے کام کی درستگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ماہر ریاضی دان تھے۔ دوسرا نکتہ: اہرام پہ کام کرنے والے مزدوروں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اس بات کا ثبوت ان مزدوروں اور کاریگروں کے لیے بنائے گئے دیہات میں بطخوں، بیڑوں، خنزیروں اور گائے کے باقیات سے ملتا ہے۔ اہرام کے کارکن گوشت، روٹی، بیئر کا بھرپور استعمال کرتے تھے۔ مزید یہ کہ بیماری کی صورت میں بھی ان کا اچھا خیال رکھا جاتا تھا۔ تیسرا نکتہ: خوفو کے پیرامڈ پر کام کرنے والے کاریگروں اور مزدوروں کو اچھا خاصا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ گل مل کر جذبے اور لگن سے کام کرتے تھے۔ اس بات کے شواہد ان ورکرز کی جانب سے پتھروں پر کندہ تصاویر سے ملتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس اہرام کی تعمیر سے متعلق یہ مفروضہ غلط ہے کہ یہاں غلاموں سے جبری کام کرایا جاتا تھا۔ چوتھا نکتہ: غزہ کے مقام پر موجود اہراموں سے متعلق ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ ان اہراموں میں بہت سے کمرے اور سامان ایسا ہے جس نے آج تک آثار قدیمہ کے ماہرین کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ سچ کی تلاش جاری ہے۔ جی ہاں، سچ کی تلاش صدیوں سے جاری ہے اور نہ جانے مزید کب تک جاری رہے گی۔ سائنسدان اور ماہرین آثار قدیمہ فرعون خوفو کے اس پیرامڈ میں پوشیدہ رازوں کی گتھیاں سلجھانے میں مسلسل مصروف ہیں۔ دوستو، اہرام مصر سے متعلق مزید اہم معلومات جاننے کے لیے ہماری ایک اور ویڈیو موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہ ضرور دیکھیں۔ فرعون خوفو کی جانب سے ہزاروں برس قبل تعمیر کیا جانے والا یہ پیرامڈ آج کے جدید مصر کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ کیا اس پیرامڈ سے ابھی تک خزانے کی دریافت کا عمل جاری ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ قدیم ترین ورثہ بذات خود ایک انتہائی قیمتی خزانہ ہے، کیونکہ دنیا بھر سے ہر برس 1.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ اسے دیکھنے کے لیے مصر جاتے ہیں، جس سے یہ ملک ہر برس اربوں ڈالرز کماتا ہے۔ ٹرینڈنگ اکنامکس نامی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق سال 2010 سے 2022 کے عرصے کے دوران مصر نے سیاحت سے ہر برس اوسطاً 8.22 ارب امریکی ڈالرز کمائے ہیں۔ 8.22 ارب امریکی ڈالرز ایک برس میں، یعنی 10 برس میں 82.2 ارب امریکی ڈالرز۔ مصر کی سیاحت کی اس آمدن میں ہر برس اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ 15 برس کے لیے خوفو کی یہ پیرامڈ ہمیں مل جائے تو پاکستان اس کی آمدن سے اپنے ذمہ پوری دنیا کے واجب الادا تمام قرضہ جات اور واجبات ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یاد رہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق جون 2023 تک پاکستان کے ذمہ واجب الادا قرضوں اور دیگر تمام واجبات کی مالیت 124.3 ارب ڈالرز بنتی ہے۔ ناظرین، فرعون خوفو کے اس عالی شان پیرامڈ سے متعلق سب اچھا ہے کہ رپورٹ نہیں ملتی۔ ایک نامور تاریخ دان ایسے ہیں جنہوں نے اس اہرام کی تعمیر کے حوالے سے خوفو پر انتہائی گھٹیا نوعیت کے الزامات عائد کیے ہیں۔ بلو دا بیلٹ الزامات۔ یہ تاریخ دان ہیروڈاٹس ہیں۔ جی ہاں، وہیں ہیروڈاٹس جنہیں بابائے تاریخ بھی کہا جاتا ہے۔ اس عظیم یونانی مورخ نے فرعون خوفو کو جہاں انتہائی ظالم ثابت کرنے کی کوشش کی، وہیں اس پیرامڈ کی تعمیر کے لیے نیچ انداز سے دولت جمع کرنے کا بھی الزام لگایا تھا۔ ہیروڈاٹس نے فرعون خوفو کے خلاف مزید کیا الزامات لگائے، ان الزامات میں کتنی صداقت ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔